مدینے والا آمنا دلال اے لگیاں نبھا دا مدینے والا آمنا دلال اے طاقتاں حضور دیاں اللہ دے سونے نور دیاں اے طاقتاں حضور دیاں اللہ دے سونے نور دیاں اے چاوے سونا گنگیاں تو بھی او گلاں کرا جان دا مدینے والا فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم ہم نے اولاد آدم کو پورے جہان پر بزرگی اور عزت اور شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، ابتدائیے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ بات پھر آگے تک ہماری اسی طرح چلتی بھی رہے اور سمجھ بھی آتی رہے۔ فرمایا کہ ہم نے حضرت انسان کو، بنی نو انسان کو، آدم کی اولاد کو علیہ السلام بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ ایک اور مقام پر چار قسمیں ارشاد فرمائی، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چار قسمیں اٹھا کر فرمایا ہم نے حضرت انسان کو لقد خلقنا الانسان، تحقیق ہم نے انسان کو بڑا سونا بنایا ہے، انسان کو ہم نے بڑا خوبصورت ڈیزائن کیا ہے، اس کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اور مقامات پر بھی انسان کی شان بیان فرمائی، تو یہاں انسان کی عظمت اور شان کو واضح کیا گیا کہ انسان کی شان اور عظمت بہت زیادہ ہے، اور اگر بندہ اپنے مقام سے گر جائے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، اب یہاں پر توجہ کیجیے گا۔ قرآن عزیز قرآن رشید کے اندر فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، فرمایا کہ بے شک ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جہنم کے لیے تیار کیے ہیں، جن کے اعمال کی وجہ سے وہ تیار ہو رہے ہیں جہنم کے لیے۔ کیوں؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے پاس دل ہیں لا یفقہون، لیکن سمجھ نہیں ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے، دل ہے ان کے اندر، سمجھ نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لا يُبْصِرُونَ، لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ بڑی حیرت کی بات، کان بھی ہیں اور سنتے نہیں، آنکھیں بھی ہیں اور دیکھتے نہیں، دل بھی ہے اور سمجھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ نابینا ہیں، فرمایا نہیں، نابینا نہیں ہیں، آنکھیں ہیں ظاہراً ان کی۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار فلاں بندہ جو ہے نا اس کی آنکھیں نہیں ہیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ آنکھیں نہیں ہیں تو آپ کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہی ہوگا کہ یہ بندہ نابینا ہے، ایسا ہی ہے کہ دیکھتا نہیں ہے۔ یار فلاں بندہ اس کے کان نہیں ہے، بہرا ہے، وہ گونگا ہے، بول نہیں سکتا، تو اس کے لیے ورڈنگ بھی اسی طرح استعمال ہوتی ہے، الفاظ بھی وہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے دل ہے سمجھتے نہیں ہیں، کان ہے سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ بار الہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ جن کو سب کچھ دیا گیا لیکن انہوں نے میری اور میرے محبوب کی عزت کو نہ جانا، میرے اور میرے محبوب کی عزت کو انہوں نے نہ جانا۔ فرمایا کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ اب سنیے ذرا، انتہائی دردناک طور پر قرآن نے بیان کیا۔ فرمایا اولئک کالانعام، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں۔ اگر عبادت کی تو فرشتوں سے بھی بڑھ گیا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، لیکن جب عبادت نہ کی تو فرمایا کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ آگے اس سے اور دردناک، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی نچلے درجے کے اندر ہیں، یعنی جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ بار الہ وہ کون ہیں؟ فرمایا جو میرے اور میرے محبوب کے مقام کو نہیں سمجھتے، یا وہ جانور بنتے ہیں یا جانوروں سے بھی بدتر بنا دیے جاتے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی غفلت کرنے والوں میں سے ہیں۔ محترم حاضرین و سامعین، لب لباب یہ ہوا
مختصر کریں اور خلاصہ کریں، خلاصہ یہ ہے کہ جس نے مقام مصطفیٰ کو پہچانا اللہ نے اسے بہترین انسان بنا دیا، اسے مومن بنا دیا، ایمان کی دولت دے دی۔ اور جس نے مقام مصطفیٰ کو نہ پہچانا، مقام مصطفیٰ کو نہ سمجھ سکا، فرمایا اس کا حال پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان تو کہلاتا ہے، دل تو ہوتا ہے، کان تو ہوتے ہیں، آنکھیں تو ہوتی ہیں، لیکن وہ درجہ انسانیت سے نیچے جانور، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا جاتا ہے۔ علامہ الحفیظ ایک اور مقام پہ سورہ انفال کے اندر فرمایا کہ، اور اس آیت کا جو شان نزول ہے یہ آیت نمبر 22 ہے سورہ الانفال کے اندر، اللہ رب العزت فرماتا ہے، فرمایا کہ ہم نے ان کو جانور بنا دیا۔ اور اس کا شان نزول علماء لکھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر ایک منافق تھا عبد الدار جس کا نام تھا، اس بدبخت نے یہ کہا تھا کہ مجھے اللہ رب العزت اور اس کے نبی سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں نہیں مانتا رب کو اور اس کے نبی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے وہ مذمت کے اندر یہ آیت نازل فرمائی کہ جو میرے اور میرے معبود کو نہیں مانتے ہم نے ان کو دنیا کے اندر جانور بنا دیا ہے۔ بظاہر دکھنے میں انسان ہوں گے لیکن ان کے اندر کی دنیا یہ ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آئیے اس بات کو جو ہے وہ مکمل کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے واقعہ رکھوں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے کے اندر سسر بھی لگتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اور یہ مکہ کے اندر تھے، یہ پنکھا بند کر دیجیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، مکہ شریف کے اندر تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، جب آپ مکہ کے اندر جاتے ہیں تو وہاں مکہ کے اندر ایک مقام آتا ہے، جب آپ شہر مکہ سے باہر نکلتے ہیں، کعبہ شریف کی جو ہے وہ منزل کو آگے کراس کرتے ہیں تو ہر طرف سے آپ کو ایک جگہ نظر آتی ہے جس کو مقام حل کہا جاتا ہے یا حرم کہا جاتا ہے۔ حل اور حرم یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کعبہ شریف یعنی اندر کا حصہ اور باہر کا حصہ نمایاں نظر آتا ہے، اور اگر آپ مکہ شریف کے اندر ہیں تو سب سے قریب جو ہے حل کا مقام یا حرم کا وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسجد عائشہ جسے کہا جاتا ہے اس طرف ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو زمین پر نازل فرمایا تو حجر اسود ایسے تھا جیسے دودھ سے زیادہ سفید ہو، برف سے زیادہ اس کا کلر جو ہے وہ بہتر تھا، بالکل سادہ واضح تھا۔ تو اس کی چمک جہاں جہاں تک پہنچی، چونکہ کعبہ شریف کے اندر اتارا گیا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، تو جہاں تک اس کی چمک پہنچی مکہ کے اندر اس جگہ تک جو ہے وہ مقام حرم اس کو قرار دے دیا۔ حرم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آپ شکار نہیں کر سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے؟ شکار نہیں کر سکتے۔ یہ بات کڑی دور سی ہے، میں آپ کو صرف سمجھانے کی غرض سے تاکہ بات پکی پتہ چل جائے اور کہیں دل کی تختی پر بھی لکھی جائے، جب کبھی بیان کریں تو پھر جو ہے وہ سینہ روشن ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کعبہ شریف کے اندر جب حجر اسود کو اتارا گیا، جہاں جہاں تک اس کی لائٹ پہنچی وہاں وہاں تک حرم قرار دے دیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے 70 کے قریب یہ پہاڑ بنتے ہیں دائیں بائیں، جن کے اوپر اللہ رب العزت نے وہ نشانات لگوا دیے کہ یہ جگہ جو ہے وہ حرم ہے، یہ جگہ حرم ہے۔ بلکہ آپ جب گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو اوپر سائن بورڈ لگا ہوتا ہے جہاں سے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہاں جو ہے وہ مقام حرم شروع ہو رہا ہے، یہاں غیر مسلموں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، نان مسلم اس سے پیچھے رہے۔ اب اس مقام پر جہاں لائٹ پہنچی وہ حرم بن گیا۔ اب حرم والی جگہ شکار جائز نہیں ہے، نہ آپ شکار کر سکتے ہیں نہ شکار کا اشارہ کر سکتے ہیں۔ احرام کے اندر ہیں تو سختیاں اور بڑھ جاتی ہیں، حتیٰ کہ آپ بوٹی زمین سے نہیں اکھاڑ سکتے، بال تک کاٹنا منع ہے احرام کی حالت کے اندر۔ جو بات میں کرنے لگا تھا سمجھانے لگا تھا، دل کی تختی کو حاضر کیجئے گا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حل اور حرم کے مقام پر، اب حل اس مقام کو کہتے ہیں جہاں شکار کرنا حلال ہے، آپ یعنی شکار کر سکتے ہیں، اور حرم وہ جگہ جہاں شکار کرنا جائز نہیں ہے، اب اس جگہ جو ہے وہ پابندی ہے۔ کہتے میں حل اور حرم کے قریب قریب موجود تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کتاب کا نام ہے الجواہر التاریخ۔ کہتے میں نے ایک منظر بڑا عجیب و غریب سا دیکھا، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ میں نے دیکھا ایک بھیڑیا ہے جو بکری کے پیچھے لگا۔ کس کے پیچھے لگا؟
بھیڑیا بکری کے پیچھے لگا، دونوں بے زبان ہیں، بے عقل ہیں، سمجھ بوجھ سے غافل ہیں، لیکن اللہ رب العزت کبھی کبھی ان بے زبانوں کو بھی زبان عطا کر دیتا ہے، بے عقلوں کو بھی عقل عطا کر دیتا ہے۔ کہتے وہ بھیڑیا اس کے پیچھے لگا، اس تک وہ حل کے اندر تھا، یعنی جہاں تک شکار کرنا حلال تھا۔ اب کوئی مرد نہیں ہے شکار کرنے والا، آدمی نہیں ہے، انسان نہیں ہے، بھیڑیا ہے، وہ لگا اس بکری کے پیچھے۔ وہ بکری بھاگتی بھاگتی حتیٰ کہ حرم کی حدود کے اندر داخل ہو گئی، سبحان اللہ کہہ لیجیے، سرزمین حرم کے اندر داخل ہوئی۔ جیسے سرزمین حرم کے اندر داخل ہو گئی تو وہاں جیسے وہ بھیڑیا بھاگتا بھاگتا اس جو ہے وہ نشان تک پہنچا جو انسانوں کے لیے لگائے گئے تھے، بھیڑیے کے قدم بھی وہاں رک گئے، بھیڑیے کے قدم رک گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار حیرت کی بات ہے، یہ بے زبان ہے، ان کو کیا پتا؟ کہتے ہیں جب میں تعجب کے ساتھ دیکھنے لگا اس منظر کو، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے ہوئے تھے، تو میں نے حیران ہو کر کہا کوئی تم جانور ہو کر تمہیں بھی پتا ہے کہ یہ حل ہے، یہ حرم ہے، یہاں شکار نہیں کرنا؟ کہتے وہ بھیڑیا جو بھاگ رہا تھا، جو وہاں جا کے رکا ہوا تھا، اس نے اپنا چہرہ میری طرف پھیرا اور میری طرف پھیر کر کہتا ہے اوے نادان، کوئی بے عقل کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جانوروں کو پتا ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہم جانور جانتے ہیں کہ یہ حل ہے، یہ حرم ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مدینہ میں محمد مصطفیٰ آیا ہوا ہے، مدینہ میں محمد مصطفیٰ آیا ہوا ہے۔ اور اگلی بات جو کی کہتے میرے دل کے اندر جگہ کر گئی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اس بھیڑیے نے کہا حیرت ہے تم انسانوں پر، تم انسان ہو کر عقل رکھتے ہوئے بھی مصطفیٰ کو نہیں جانتے، ہم جانور جانتے یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تم انسان ہو کہ نہیں جانتے، بات کا ذمہ دار میں ہوں، آپ نے بولنا صرف سبحان اللہ۔ انسان کی عقل میں جو باتیں نہ آئیں، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے پتہ نہیں سمجھ اس بات کی نہیں آتی کہ دوسرے حضرات جو نہیں مانتے مقام مصطفیٰ کو، وہ جب یہ حدیث پڑھتے ہوں گے کیا ترجمہ کرتے ہوں گے، کیا معنی کرتے ہوں گے؟ آئیے محبت والوں کے ساتھ بیٹھیے، یہاں تو جانوروں کو اللہ عقل عطا کر رہا ہے۔ تو بھیڑیا کہتا ہے ابو سفیان اگر تم چاہتے ہو کہ ہدایت مل جائے، جاؤ محمد مصطفیٰ کا دامن پکڑ لو، اللہ ہدایت کا راستہ عطا فرما دے گا۔ ابو سفیان کے الفاظ سنیے، کہتے ہیں اگر یہ بات میں مکہ والوں کو جا کر کہہ دیتا، سارے مکے والوں نے اسلام قبول کر لینا تھا، لیکن میں نے چھپا لیا دل کے اندر، اور پھر فتح مکہ ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز فجر کے بعد فارغ ہوئے، باہر دیکھا تو نماز فجر کے بعد مسجد نبوی کا ماحول ہے، باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو کیا منظر ہے، گلی کے اندر 100 بھیڑیا اپنی پشت کے اوپر، دم کے اوپر بیٹھا، پچھلی ٹانگیں اس نے زمین پہ رکھی، اگلی ٹانگوں کو ایسے بچھایا ہوا ہے، 100 کے قریب جو ہے وہ بھیڑیے گلی کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ایک احتجاج سا کیا ہوا ہے۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے، یہ منظر دیکھا تو حیران ہو کر فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو یہ کیوں آئے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں۔ صحابہ کا یہ علم تھا جسے کوئی نہیں جانتا مصطفیٰ اسے بھی جانتے ہیں، جسے کوئی نہیں جانتا حضور اسے بھی جانتے ہیں۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ کیوں آئے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ ہی فرما دیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ بے زبان ہیں، بے عقل ہیں، یہ اپنا حق مانگنے آئے ہیں۔ کیا مانگنے آئے ہیں؟ یا رسول اللہ یہ بے عقل بے زبان یہ کیسے حق مانگنے آئے ہیں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ یہ چاہتے ہیں، بلکہ وہ بولنے بھی لے، عربی زبان کے اندر سرکار کی گفتگو کرنے لگے، سرکار ان کی باتیں سن رہے ہیں، جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں صحابہ یہ بھیڑیے کہتے ہیں کہ اپنے غلاموں کو کہو کہ جب تہاڈیاں بکریاں باہر جان تے اسی تہاڈے کول اجازت لینا ہے، کدی کدی ساڈا حق بھی کٹ دیا کرو، ہمارا حق بھی نکالنا چاہیے۔ تو جب بھیڑیوں نے یہ بات کی تو سرکار صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا صحابہ کی پروگرام ہے تہاڈا، آپ کا کیا خیال ہے؟ یا رسول اللہ نہیں، اگر اس طرح ہم اجازت دے دو تو انہوں نے آتے جاتے پھر پکڑ لینا ہے، ہم نہیں دیتے اجازت۔ حدیث کے الفاظ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں، فرمایا صحابہ کوئی گل نہیں، جے تسی اجازت نہیں دیں تو یہ اپنا حق خود ہی لے لیں گے۔ آپ بول دے سبحان اللہ۔
اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو پھر یہ اپنا حق خود لے لیں گے۔ اللہ رب العزت بے زبانوں کو یہاں زبان عطا کر رہا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں جو آتا ہے، اور پھر باتیں بہت ساری ہیں، کاش کہ میں وقت کے دامن کے اندر سب باتیں آپ کو سنا پاؤں۔ وہ واقعہ بھی آپ نے بھیڑیے کا سنا ہے، ایک جو ہے وہ بھیڑیے بکریوں کو چرانے والا، اب وہ ریوڑ کا مالک کہتے ہیں میں بکریاں چرا رہے ہیں، اچانک ایک موٹی تازی بکری جناب والا بھیڑیے نہیں پھڑی تھے، پھڑ کے جان لگا۔ اب یہ جو بکریاں چرانے والے ہوتے ہیں، پھر ظاہر سی بات ہے ہر بندہ اپنے فن کے اندر ماہر ہوتا ہے، جس کا جو فن ہو۔ اب کوئی بکری اس سے لے جائے، اب وہ چرواہا تو نہ ہوا، بکریوں کا مالک تو نہ ہوا، اس نے اٹھایا ڈنڈا اور پورا تاک کے مارا، لگا اس کو سر پہ، بکری اس کے منہ سے گر گئی۔ وہ جو ہے وہ بھیڑیا اس نے بکری چھوڑ دی اور سامنے جا کر ایک پہاڑ پر بیٹھ گیا، اور دونوں ٹانگیں اس نے جو وہ سامنے رکھ دی اور کہنے لگا فصیح عربی زبان کے اندر، کہتے واہ اللہ کا کرنا، اللہ نے مجھے رزق دیا، تو بندہ ہو کے میرا رزق چھین رہا ہے۔ وہ جو ہے وہ چرواہا وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا بھائی وہ تو بھیڑیا ہے، تو کیا بول رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے رزق دیتا ہے، تو میرا رزق چھین لیتا ہے، وہ تیرا حق بنتا تو مجھے رزق دے دیتا۔ اس نے کہا بھائی بڑی حیرت کی بات ہے، جانور بھی بول رہے ہیں۔ اس نے کہا چھڈ اس گل نو، تینوں اگے والی گل دساں، اس تو اگے والی گل۔ اس نے کہا اس سے بھی آگے کوئی ہو سکتی کہ جانور بھیڑیا ہو کے وہ بول رہا ہے؟ اس نے کہا مدینے میں ایک نبی آیا ہے جو غیب کی خبریں بتا رہا ہے، ما کان و ما ہوا قائل، جو ہو چکا ہے جو ہو رہا ہے، فرمایا سرکار مدینے والے ساری خبریں عطا فرما رہے ہیں۔ بھیڑیا کہہ رہا، حدیث کا ذمہ دار میں ہوں، آپ نے بولنا سبحان اللہ۔ فرمایا کہ وہ نبی ایسا ہے، ما کان و ما قائل، جو کچھ ہو چکا ہے وہ ہو رہا ہے، قیامت تک ہوگا، وہ ساری خبریں عطا کر رہا ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ تجھے ہدایت مل جائے اور انسان بن جائے تو جا سرکار کی بارگاہ میں۔ وہ کہتے تھے میری بکریاں دا، فرمایا پھر میں انہاں دی ضمانت لینا، انہاں دی رکھوالی میں کراں گا۔ اور کہتا ہے کہ خیال کرنا مت، یہ خیال دل میں رکھنا کہ میں بھیڑیا ہوں اور زبان سے مکر جاؤں گا، کبھی نہیں مکروں گا، اس لیے کیونکہ پہلے میں اپنا رزق لینے آیا تھا، اب جو ہے وہ بات سرکار کی آ گئی ہے، اب نبیوں کے سردار کی بات آ گئی ہے، مت یہ سمجھنا اب یہ میری رکھوالی کے اندر۔ کہتے میں چلا گیا، سرکار صحابہ کے درمیان بیٹھے، میں نے ساری بات فرمائی، فرمایا سرکار مسکرا کے کہتے ہیں، فرمایا ہاں یہ چھوٹی سی بات ہے، فرمایا ان قریب میری امت کے اندر ایسے ہوگا کہ جو ہے وہ انسان کی پاؤں کی جوتی کا تسمہ وہ بھی بولے گا، انسان کی ران بھی بولے گی، فرمایا چیزیں جب بول بول کر گواہی دیں گی، اس وقت اللہ تعالیٰ اس دنیا پر قیامت کو برپا فرما دے گا۔ کہتے میں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے میں واپس آیا، جب واپس پہنچا تو میں نے کہا چلو بھائی بھیڑیا تو اینی چنگی گل دسی ہے تو میں تینوں ایک بکری انعام دے طور پہ عطا کرتا۔ کہتے ہیں بھیڑیا پھر جو شکریہ ادا کرتا ہوا چلا گیا، میں تیری بڑی مہربانی، پہلے نہیں سی دیتا، چلو سرکار دے نام دے تو بکری دے چھڑی۔ یہاں بے زبانوں کو زبان مل رہی ہے، بے عقلوں کو ہرنی کے واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، علماء سے کئی بار سنا ہوگا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے جا رہے ہیں، یہودی نے شکار کیا ہوا ہے، رونے کی آواز آئی، سرکار کے قدم ٹھہر گئے۔ انسان تو انسان، سرکار اپنے غلاموں کو کیسے نہیں جانتے؟ بے خبر جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ سرکار اپنے غلاموں سے بے خبر ہوں۔ قدم مصطفیٰ رک گئے، جب قدمین مصطفیٰ رکے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہوئے اور قریب ہو کر پوچھا اے یہودی یہ کیا کر رہے ہو؟ اس میں نے ہرنی کو پکڑا ہوا ہے، کہا یہ کیوں رو رہی ہے؟ سرکار قریب ہوئے، اس ہرنی نے سرکار سے جو وہ بات کی، فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہرنی نے کلام کیا، یا رسول اللہ مدینے دیا تاجدارا، مکے آن والیا، صبح میں 2 بچے جنم دیتے نے، میں مادہ ہرنی 2 بچے میں صبح پیدا کیتے ہیں تو انہیں میں پھڑ لے، تو یا رسول اللہ کہ میں نہ گئی تو میرے بچے بھوک تو مر جان گے، تو یا رسول اللہ کدی ضمانت دیو نا تو میں جا کے اپنی بچیاں نو دودھ پلا کے آ جاؤں۔ یار بتائیں جو نبی بے زبانوں کی ضمانت دے رہا ہے، اگر آپ درود پڑھیں تو کیا سرکار نہیں جانیں گے؟ وہ یار دنیا داروں سے کیوں پوچھتا ہے؟ اس بے خبر ملا سے کیوں پوچھتا ہے کہ سرکار سنتے ہیں، یا دل سے کیوں نہیں پوچھتا؟ دل سے پوچھنا، دل یہ گواہی دے گا کہ سرکار بے خبر ہو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے۔ اگر ہو نہیں سکتا تو یہاں سے پڑھ، سرکار مدینے میں خبر رکھتے ہیں، اگر خبر نہ ہوتی تو یہ دنیا تباہ ہو چکی ہوتی۔ پہلے نبیوں کی امتیں گناہ کرتی، ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی، آج شکلیں سلامت ہیں اس لیے کہ مدینے والے آقا دنیا میں موجود ہیں، اور اپنی امت کی غمخاری
جاری فرما رہے ہیں، خبر گیری فرما رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ضمانت عطا کر دی تو یہودی نے کہا اگر نہ آئی تو فرمایا اگر نہ آئی تو میں ذمہ دار ہوں۔ اگر آپ سبحان اللہ بولے تو پھر تھوڑا سا پڑھ دیں، ایسے نہیں، تھوڑا سا اونچا بولنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے جناب والا ہرنی کہندی ہوں گے واجہ مارے ہرنی تے آکھے سرکار مینو کلیاں چھوڑ کے جائی نا محبوب سونیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے قدم رکے تے ہرنی رو کے کہہ رہی واجہ مارے ہرنی تے آکھے سرکار مینو کلیاں چھوڑ کے جائی نا محبوب سونیا۔ میرے دو بچے نے صبح کول بکھے نے میں انہاں نو دودھ پلائی نا محبوب سونیا۔ یہودی نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ سرکار کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں جو تو چاہے گا میں عطا کروں گا۔ اب وہ جو ہے وہ ہرنی گئی اور ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر بارگاہ مصطفیٰ کریم میں حاضر ہو گئی۔ جب گئی تھی اس وقت انداز اور تھا، اب روتے ہوئے آئی اور سرکار کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ جب اس نے یہ عمل دیکھا تو اس یہودی نے کہا اے نبی، مسلمانوں کے نبی بتاؤ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہتے ہیں اپنی زبان سے یہ میرا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ سونے جے تسی نہ ہوندے تو میرے بچے مر جاندے۔ یہودی تڑپ اٹھا قدموں میں گرا، یا رسول اللہ اگر بے زبان بولیں اور میں زبان والا ہو کے نہ بولوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا دیجیے، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، سرکار کے غلاموں کا حال سنیں۔ آئیے غزوہ خیبر ہے، خیبر فتح ہو چکا ہے اور خیبر کے اندر مال غنیمت ملا ہے۔ حدیث کا ذمہ دار میں ہوں، حدیث کا تسی بولنے سبحان اللہ۔ اس بات کو جو ہے وہ معتبر احادیث اور سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر سے بہت زیادہ مال ملا تھا۔ ان مال میں سے ایک گدھا دراز گوش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت کے اندر آیا۔ یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے لیکن میں جو پیرایا آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو احادیث کے الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال غنیمت لایا گیا اور حال یہ تھا کہ گدھا بھی تھا اور ہم بیٹھے تھے، اچانک وہ گدھا فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی بولی کے اندر کلام کرنے لگا۔ وکلمہ، اور سرکار بھی وہ دن گلاں کرن لگ گئے۔ وہ سرکار نال گلاں پیا کرتا ہے، سرکار وہ دن کلام پہ فرماندے نے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے بتا بھی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، یزید بن شہاب میرا نام ہے۔ اب ہے گدھا، اس کا بھی نام ہے۔ اس نے اگلی بات بتائی، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنے میرا آباء و اجداد، میرا شجرہ نسب میں ہوں گدھا، مت کو یہ خیال کرے کہ بدے بالکل جو ہے وہ ناکام سے ہوتے ہیں، نہیں، جو بارگاہ مصطفیٰ میں آئے وہ کام والا بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں مجھ سے پہلے میرے آباء و اجداد میں 70 گدھے ہوئے ہیں تے 70 گدھیاں وچوں ساریاں دے اوتے اللہ دے ایک نبی نے سواری کی تھی۔ اور آگے کی بات، کمال کی بات، یہاں پہ انسانوں کو عقل رکھتے ہوئے بے خبری لگ گئی۔ بدبختوں نے عقیدہ گھڑ لیا کہ معاذ اللہ سرکار کے بعد بھی کوئی آئے گا، یا مان لیا یہاں گدھوں کو پتا ہے۔ اس نے کہا 70 گدھے جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں ان پر ایک نبی نے سواری کی ہے، لیکن سونیا اس نسل وچ میں آخری گدھا ہوں تے مینوں پتا تسی میرے تے بہنا ہے، تسی بھی آخری تے میں بھی آخری، آپ بھی آخری، یعنی نبوت کا جو ہے وہ ختم نبوت کا اقرار گدھا بھی کر رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اچھا پھر، فرمایا سونے میں کہ یہودی دی ملکیت ساں تے او جدوں بھی میرے تے بہندا سی میں جان بوجھ کے انہوں چک کے تھلے سٹا۔ یہاں پہ زبانوں کو زبان مل رہی ہے۔ مینوں پہلے ہی پتا سی کہ نبیاں دے سردار نے بہنا ہے تو میں چک کے تھلے سٹ دینا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر، اب وہاں سے مدینہ آئے، سرکار نے فرمایا یافور، پہلے تیرا نام جو بھی تھا آج کے بعد میں نے تیرا نام یافور رکھ دیا ہے۔ اب خیبر سے آیا جو ہے وہ کئی 100 کلومیٹر خیبر، مدینہ میں پہچان کوئی نہیں ہے، جانتا کوئی نہیں ہے، لیکن میرے محبوب فرماتے ہیں یافور، جی میرے آقا، فرمایا جاؤ ابو بکر نو بلا کے لے آؤ۔ اب یافور اٹھتا ہے، سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر جا کر دستک دیتا ہے۔ آپ ذرا بولے سبحان اللہ۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر وچوں چلدا ہے، جس طرح جناب والا چلدا جاندا ہے، صحابہ کہندے نے بڑی حیرانگی والی گل، او جناب والا گدا جڑا خیبر وچوں آیا سی سانو جاندا بھی نہیں، ساڈے نال جناب والا ملاقات نہیں، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دی نگاہ ناز دا اثر ہویا سرکار جس صحابی دا نام لیندے نے اے جناب والا یافور اس دے دروازے تے دستک دیندا ہے صحابی باہر نکلدا ہے باہر نکل کے پوچھدا ہے یافور کی ہویا ہے کہندے سر دا اشارہ کردا ہے وے جلدی آ مدینے دا تاجدار پیا بلاوندا ہے تائیں اسی کہندے مدینے والا آمینہ دلال اے لگیاں نبھا جان دا ایویں نہیں مل کے پڑھیے مدینے والا آمینہ دلال اے لگیاں نبھا جان دا سہارا جیندا کوئی نہیں او نانو گل لا جان دا مدینے والا سرکار دے صحابہ فرماندے نے فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تک زندہ رہے آپ دا وصال با کمال ہوئے اسی یافور نو ویکھیا فرمایا گلیاں دے اندر پھردا سی کدی جناب والا مسجد دے اندر چکر لاندا سی حتیٰ کہ جناب والا صحابی کہندے نے میں اپنی اکھیں ویکھیا فرمایا اکھاں وچوں آنسو نے ایک دن جناب والا ایک کنویں دے کنارے تے بیٹھا ہے آنسو بہاندا جاندا ہے کدی مسجد نبوی ال ویکھدا ہے کدی گلیاں اندر ویکھدا ہے کدی سرکار دے حجرے نو ویکھدا ہے جدوں کوئی نہ گل بنی او جناب والا گدا ہو کے بے زبان ہو کے بے عقل ہو کے کنویں دے اندر چھلانگ مار کے اپنی زندگی ختم کر کے بھی دسدا ہے جے میری اکھاں ویکھن گیاں صرف چہرہ مصطفیٰ نو ویکھن گیاں یہاں اللہ رب العزت بے زبانوں کو زبان عطا کر رہا ہے بے عقلوں کو عقل مل رہی ہے چڑیا ایک جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئی صحابہ سرکار کے بیٹھے ہیں وہ اپنی زبان میں جو ہے وہ جس طرح میں بولی میں باتیں کرنے لگی اور بہت زیادہ شور مچانے لگی صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ چڑیا کی کہہ رہی ہے میرے محبوب فرماتے ہیں صحابہ یہ کسی صحابی کی شکایت کر رہی ہے کہ شاید کسی نے اس کے بچے اٹھا لیے ہیں تو میرے کو لائیے سونے ہاں تُسے مہربانی فرماؤ تو میرے بچے واپس کرا دے اب چڑیا کو کس نے عقل دیا بھائی آپ کے بچے واپس کرنے کے لیے یہ ہستی بیٹھی ہے تو میرے محبوب فرماتے کس کے پاس ایک صحابی اٹھے سونے میں چونکہ نے فرمایا جاگ چھڑ کے آ چونکہ ماں ہے اور ماں سے اپنے بچوں کا درد برداشت نہیں ہو رہا بات کو ختم کریں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ مجلس کے اندر بیٹھے ہیں محفل لگی ہے اچانک ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اس پر ویسے بہت ساری روایات ہیں لیکن دل سے اس بات کو سنیے گا اور کسی نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ اگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جایا جائے وہاں اگر جایا جائے وہاں محبت رکھی جائے تو کیا ہوگا میں نے کہا وہاں تو بے زبان اس لیے آتے ہیں کہ سرکار ہمیں بچا لیں گے اس لیے اقبال نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم تو حاتم طائی کی بیٹی سے بھی زیادہ بے پردہ ہیں حاتم طائی کی بیٹی بیٹھی تھی نا بے پردہ بیٹھی تھی تو ابھی آپ نے جو ہے وہ واقعہ سنا ہے پاکستان میں اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب کرے لیکن ہدایت کیسے ملے جہاں مجرم اپنی جو ہے وہ انصاف کے لیے خود جج لگا رہے ہوں مجرم اپنے ہاتھوں سے جہاں جج لگا رہے ہوں وہاں انصاف تو انا للہ و انا الیہ راجعون بھی کہا جا سکتا ہے کہاں پھر جو ایسی جگہ پر اللہ رب العزت کی رحمت برسے لیکن ہم دعا تو کر سکتے ہیں یا اللہ اس ملک پاکستان کو سچے سچے غیرت مند حکمران عطا فرما با حیا عطا فرما ورنہ جو صورتحال بن چکی ہے کسی کی جو ہے وہ بہن بیٹی محفوظ نہیں ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گزرے نا تو حاتم طائی کی بیٹی کے سر ننگا تھا سرکار نے اپنی جو ہے وہ دست رحمت اٹھائے اور چادر سرکار نے اس جو ہے وہ حاتم طائی کی بیٹی کی سر پہ رکھی تو کسی کہہ دیا صحابی نے یا رسول اللہ یہ تو دشمن کی بیٹی ہے فرمایا اے صحابہ ٹھیک کہتے ہو دشمن کی بیٹی ہے لیکن بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے اپنوں کی ہو یا پرایوں کی ہو تو اقبال اس بات کو سن کے تڑپ اٹھے یا رسول اللہ ہم تو حاتم طائی کی بیٹی سے بھی زیادہ بے پردہ ہیں یا رسول اللہ قیامت والے دن سانو مہربانی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر یا اللہ اگر حساب لینا ہوا لازمی ہوا تو یا رسول اللہ مہربانی یا اللہ مہربانی کرنا پھر اپنے نبی دے سامنے حساب نہ لینا از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر یا اللہ مہربانی کرنا پھر سونے دے سامنے کس طرح اب ہر کی اپنی بات ہے لیکن اعلیٰ حضرت بولے آپ نے کہا اقبال تو نے ٹھیک لکھا لیکن آپ فرماتے ہیں کہ تجھ سے چھپائیں منہ تو کرے کس کے سامنے یا رسول اللہ جب توڑے کو چھپائیے تو پھر کریے کدھر کوئی ہے ایسا چہرہ تم سے چھپائیں منہ تو کرے کس کے سامنے یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہیں آپ تو جانتے ہیں ہم کیا ہیں بس مہربانی فرمانا جے گناہ غلطیاں لیکن بد ہیں مگر انہی کے ہیں باغی نہیں ہیں ہم یا رسول اللہ باویں گناہ گار باویں خطا کار لیکن یا رسول اللہ تواڈی ذات نال کدی غداری نہیں کی تھی
بس یہ لکھ لیں اپنی بات دل کی تختی پر لکھ لیں، کبھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور کے علم کے حوالے سے ہو، غیب کے حوالے سے ہو، شان کے حوالے سے ہو، کبھی ایسے بندے کی محفل میں نہ بیٹھنا جو آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو کم کرتا ہوا بیان کرے، کم جو ہے وہ دکھاتا ہوا پیش آئے، اٹھ جانا اس بندے کی محفل سے، بس یہی کہنا کہ اللہ نے سارے کائنات دے خزانے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ وہ رب نہیں ہیں لیکن رب کے بعد جتنی شانیں ہو سکتی تھیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ جب رب نے دیے تو اسی کون اعتراض کرنے والے؟ جب رب نے جو ہے وہ عالم بالا میں جہاں فرشتے نہیں جا سکے، فرشتہ کہتا پر ایک بال کے برابر آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں، لیکن سرکار وہاں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچڑے گلے ملے تھے اور تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتا، ادھر خود کہا سونیا اٹھو تے آؤ میری بارگاہ میں، بڑھ اے محمد کری ہوں احمد قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں۔ یہ کیا ندا تھی، یہ کیا مزے تھے، کیسا خوبصورت کلام۔ سرکار فرماتے مجھے تھوڑی سی الجھن ہوئی جب میں رب کی بارگاہ کے قریب ہوا تو اچانک آواز آئی، اور یہ آواز حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آواز میں تھی۔ فرمایا یا محمد ادنو منی، جلدی آ بڑھتا جا۔ سرکار کے صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے، اچانک ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جانور بھی روتے ہیں، جب ہم ظلم کرتے ہیں جانوروں کو بھی درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے خاص طور پر وہ حضرات جو جانوروں کی بے زبان جانوروں کی لڑائیاں کرواتے ہیں، مرغوں کی لڑائیاں کروا دی، آنکھیں نکال دی، یہ قیامت والے دن اپنی آنکھیں اور خون لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ یا اللہ یہ دنیا والے کرتے تھے، عقل رکھتے ہو ہمارے ساتھ، کتوں کی لڑائیاں کرواتے ہیں، آنکھیں تک نکل آتی ہیں، بیلوں کی لڑائیاں کرواتے ہیں۔ یہ خاص طور پر وہ حضرات سن لے جو اس طرح کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں کہ وہ رب کی بارگاہ میں یہ بے زبان پہنچے، یا اللہ ان کو تو تو نے عقل دیا تھا، یہ عقل ہو کر، تو اس لیے کہا قرآن نے اولئک کل انعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ مولا کون؟ جو رب اور رب کے محبوب کے مقام سے غافل ہیں، وہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتے ہیں۔ اونٹ آ گیا، یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اونٹ اپنے مالک کی شکایت لے کر آیا ہے۔ اتنے میں مالک بھی دوڑتے ہوئے آ گئے، سرکار نے فرمایا تہاڈا اونٹ؟ جی یا رسول اللہ ساڈا، مہربانی فرماؤ عطا کر دو۔ فرمایا کہ اس نے جو شکایت لگائی ہے میں دساں یا تسی دسو گے؟ اب یہ تو امام منذری نے لکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ خزانے عطا فرمائے، اور میں دساں کہ تسی دس دیو؟ سونے اللہ نے تمہیں سارے علم دیتے ہیں، تسی اپنی زبانیں دس چھڑو۔ اور میں اونٹ نے میری بارگاہ میں آ کر شکایت لگائی ہے کہ یہ کہتا تھا یا رسول اللہ جب میں زمان تھا میری طاقت بحال تھی، یہ بوجھ لاتے تھے، وزن لاتے تھے، آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو انہوں نے کسی منڈے دی شادی ہے، پتر دا ویاہ کر رہے ہیں، انہوں نے جناب والا رات میں پروگرام بنایا ہے کہ اور کوئی نہیں لفظ تے اس جناب والا بوڑھے اٹھ نوں ذبح کر لئیے، لیکن اینی گل جدوں کیتی نا تے اونٹ سرکار دی بارگاہ قریب ہے، اسی آنسو آندے ویکھے اور رو کے کہندا سونے میں مرنا نہیں چاہتا۔ بات ویسے بہت بڑی تھی، آپ برداشت کر گئے، بولے ذرا سبحان اللہ۔ سونے میں مرنا نہیں چاہتا، اب بے زبان ہے، بے عقل ہے اور ہے بھی حلال، ورنہ سرکار کہہ سکتے بھئی اللہ نے تینوں حلال بنایا، تو کون ہوتا ہے بچن والا، جا اس کو جو ہے وہ ذبح کر دو، میں مرنا نہیں چاہتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی بات فرمائی نا تو وہ جو تھے مالک تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے منو ان جو بات کی نا بالکل سچ فرمائی، یہی پروگرام ہے ساڈا، بچے دی شادی ہے تے اور کوئی جانور لبدا نہیں سی، اسی انہوں ذبح کر لی۔ میرے محبوب فرماتے صحابہ مجھے بیچتے ہو؟ بات بہت بڑی ہے ویسی، جانور کا سرکار فرما رہے جس امتی کے بارے میں سرکار فرمایا کہ مجھے اپنی امت کی یاد آ رہی ہے، وہ امت کا خیال کرنے والا نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے بیچتے ہو؟ صحابہ عرض کی یا رسول اللہ تواڈے ساڈیاں نسلاں بھی تواڈیاں نے تے یہ اونٹ کیا؟ فرمایا نا ایسی بات نہیں ہے، اب یہاں اس کا ریٹ لگے گا، ہم اس کا سودا کریں گے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے، جہاں ہماری نظر پڑ جاتی ہے ہم اس کا مول بھی لگا لیتے ہیں، ہم اس کی قیمت بھی لگا لیتے ہیں۔ امام مرزی نے لکھا دنیا والوں پیسے کیوں دیکھتے ہو کہ کتنے پیسے تھے، یہ کیوں نہیں دیکھتے دینے والا کون ہے، ریٹ لگانے والا کون ہے۔ اب حضرت امام مرزی نے لکھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھاؤ تاؤ کیا، اب ان لبو جی 100 دینار دے تے گل پوری ہو گئی، 100 روپے دے گے؟
گل پوری ہو گئی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے اور ہم نے جو منظر دیکھا نا تو ہم تڑپ اٹھے کہ کیسا جو ہے وہ بے مثال آیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا، سرکار نے جو ہے وہ اسے دینار دیے۔ اب جیسے سرکار نے دینار دیے، وہ اونٹ جو ہے وہ دوڑتا ہوا سرکار کے قریب آ گیا۔ پہلے چونکہ محفل لگی تھی، سرکار تشریف فرماتے، اونٹ دور تھا، باتیں سن گئے۔ جیسے سرکار نے پیسے دیے نا، انہوں سمجھ آ گئی۔ اب صحابہ کرام فرماتے نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اسی ویکھیا جناب والا اونٹ دوڑدا ہویا آیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ نو پھڑیا اور سینے دے نال لایا، اور سینے دے نال لا کے فرماندے نے میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ ایک اونٹ ساڈا ہے۔ پر میں اسی ویکھیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اونٹ سرکار دے سینے دے نال لگے آئے تے رو کے سرکار دی بارگاہ دے اندر شکریہ پیا ادا کردا ہے، حتیٰ کہ جدو سینے دے نالوں اپنا سر ہٹایا، او جناب والا اپنا سر سرکار دے مبارک قدماں تے پیا ملدا ہے۔ ایک صحابی نے ویکھیا، تڑپ کے عرض کردا ہے یا رسول اللہ، اے بے زبان ہو کے بے عقل ہو کے سجدے کرن دے اسی سجدے نہ کریے، یا رسول اللہ مینوں اجازت دے وہ میں تہاڈا سجدہ کرنا چاہندا ہاں۔ میرے محبوب فرماندے نے اے صحابی، اللہ رب العزت نے اس امت دے اندر سجدے نو جائز نہیں رکھا، سجدہ صرف میرے اللہ نو ہے، بس اینا ہے اگر میرے نال پیار کر دے ہو ایتھے بھی نال ہوو گے، قیامت والے دن بھی نال ہوو گے۔ تائیں اسی کہندے مدینے والا آمینہ دا لال اے لگیاں نبھا دا مدینے والا آمینہ دا لال اے طاقتاں حضور دیاں اللہ دے سونے نور دیاں اے طاقتاں حضور دیاں اللہ دے سونے نور دیاں اے چاوے سونا گنگے تو بھی او گلا کرا جان دا مدینے والا۔ اگر روایات کا میں سلسلہ دیکھوں تو میرے سامنے جو ہے وہ استن حنانہ لکڑی، خشک لکڑی، اس کا واقعہ بھی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ درخت بھی چل رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ پتھروں سے آوازیں آ رہی ہیں، کبھی پانی میں پتھر تیرتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ درخت اپنی جو ہے وہ جڑیں چیرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اگر میں جو ہے وہ پھر جانوروں کو دیکھوں تو کبھی جو ہے وہ بکری سرکار کی بارگاہ میں، کبھی بکری کا پکا ہوا گوشت سرکار کی بارگاہ میں بول رہا ہے۔ اور بات کو میں اسی بات پر ختم کروں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کا موقع ہے اور ایک یہودیہ عورت نے جو ہے وہ گوشت بنایا، گوشت بنا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جیسے پیش کیا سرکار کھانے کے لیے بسم اللہ شریف پڑھی اور جیسے زبان کے قریب کیا تو گوشت بول پڑا۔ گوشت جڑا پکیا سی، وہ پنجابی کہی نے پک پک کے جدی مت وجی سی، وہ سرکار کی بارگاہ میں بول پڑا ہے تو جڑا غلام مصطفیٰ ہو بھی جو سرکار کی اگر گوشت بول پڑے، جہاں گوشت کو جان مل جائے، اگر یہ بندہ کلمہ پڑھنے والا سرکار کی بارگاہ میں بول پڑے، کیا سرکار اس کا درود نہیں سنیں گے؟ اس گوشت نے کہا سونیا میرے اندر زہر ہے، مینوں نہ کھاؤ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت واپس رکھ دیا اور بلایا اس عورت کو، کہا بتاؤ یہ کیا کیا تم نے؟ اس یہودی عورت نے کہا سونیا میں تمہیں چیک کر دی سا، کیونکہ میں پہلیاں کتاباں چ پڑھے آئے جڑا نبی ہوئے گا او دے سامنے بے زبان بھی چیزاں بولن لگ جان گی، بے عقلوں کو یہاں عقل ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بارگاہ کا ہمیں ادب نصیب فرمائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ یہی میراث ہے، یہی سب کچھ ہے، سب کچھ ہو جائے، گناہ ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، یہ تقاضا ہے زندگی کا یہ ساری، لیکن آپ کی زندگی میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بے ادبی نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کبھی آپ کی جسموں سے، آپ کے دلوں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ ہے تو پھر سب کچھ ہے، اگر یہ نہ ہوا تو پھر ہمارے پاس نہ یہاں کچھ ہوگا نہ آگے کچھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری اولادوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ